السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، مسلم نوجوان اور حرام تعلقات، اس ٹاپک پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ بات ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ انسانی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ایک انسان کی زندگی بیسکلی 3 مراحل پر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بچپنے کا، دوسرا مرحلہ جوانی کا، اور تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ مرحلہ ہے بڑھاپے کا۔ بچپنے اور بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی کی جو اہمیت ہے، جوانی کا جو مقام ہے اور جوانی کی جو فضیلت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جوانی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ انسانی زندگی کے گولڈن ٹائم ہوتے ہیں۔ جوانی میں انسان کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز کر جانے کی، کر گزرنے کی طاقت اور قوت اور جذبہ اور حوصلہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، جو بڑھاپے کے اندر یا بچپنے کے اندر اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر ایک انسان کے اندر وہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے سینے کو چاک کر سکتا ہے، پہاڑوں کو ذرات میں تبدیل کر سکتا ہے، اور دنیا کے اوپر اپنا سکہ، اپنا بول بالا وہ قائم کر سکتا ہے۔ جوانی کی اہمیت ہے بھائی۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ موضوع رکھا گیا کہ جب جوانی اتنی اہم ہے تو پھر جوانی کا استعمال کیسے ہو، اور نیز آج ہمارے سماج کے اندر جو حرام تعلقات اور حرام ریلیشن شپ جو ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے، اس کا سد باب اور اس سے کافی حد تک بچنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال تو اس موضوع کی روشنی میں انشاءاللہ ہم 4 پوائنٹس کی شکل میں ہم بات کریں گے۔ 4 پوائنٹ کی روشنی میں سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلا نقطہ ہمارا جو ہے کہ اسلام کی نظر میں جوانی کی اہمیت کیا ہے، یعنی اسلام کے اندر کیا ہے کہ جوانی کا کیا مقام ہے، اور اسلام اور اسلامی تعلیمات جوانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس تعلق سے جب آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ میں جوانی کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے ذریعے سے میں اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا شابا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سارے کے سارے نوجوان تھے۔ یعنی نبوت اور رسالت کا جو یہ عظیم منصب اور یہ جو مقام اللہ نے کسی بوڑھے انسان کو یا کسی کو بڑھاپے میں اللہ نے نہیں دیا، یا بچپنے میں اللہ نے نہیں دیا، بلکہ جتنے نبی بھیجے گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے نوجوان تھے۔ اسے جوانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نبوت کے عہدے کے لیے جوانوں کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس آگے کہتے ہیں کہ وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ عَالِمٌ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، اور علم جو ہے، حقیقی معنوں میں جو علم ہے، یہ نوجوانوں ہی کو عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر لیں، اور تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ آپ کیا ہے کہ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر لیں، علمی اعتبار سے جو بھی خدمات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ نوجوانوں کی آپ کو ملیں گی۔ جوانی کے ایام میں لوگوں نے علمی اعتبار سے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور اسی لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت شروع کی، بتوں کے بارے میں جب انہوں نے ان کے راز کو، ان کی حقیقت کو سامنے بیان کرنا شروع کیا، تو لوگوں کے درمیان چرچا ہونے لگا کہ آخر کون ہے یہ، آخر کون ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر بتوں کو توڑنے کا معاملہ آیا تو قوم کے لوگ پریشان ہوئے کہ آخر کس نے توڑا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ قالوا سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جو کیا ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ کے، ہمارے معبود کے بارے میں، معبودوں کا وہ تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ فتن، یہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے۔ گویا کہ معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا جھنڈا لے کر کے اپنی بت پرست قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ کا نعرہ انہوں نے بلند کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے۔ اس لیے جوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ اسی طریقے سے
آپ جب شریعت کا مطالعہ کریں گے، اسلام کی نظر میں جوانی کی اہمیت کیا ہے، آپ قرآن حکیم کا 15واں پارہ پڑھیے۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اور قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اصحاب کہف کا، غار والے نوجوانوں کا اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ اللہ نے دو باتیں ذکر کی۔ اللہ نے کہا کہ وہ نوجوان تھے، ایمان والے تھے۔ پہلے ان کی جوانی کا اللہ نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر کہا کہ وہ ایمان والے تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں جوانی کا کیا مقام ہے، جوانی کے ایام میں دین اور اسلام کی خدمات انجام دینے کا کیا مقام ہے، بھائی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، بہت سے لوگوں کے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن جو کارنامے نوجوانوں نے انجام دیے ہیں وہ کسی اور کے ہاں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جب آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پودا لگایا تو اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے صدیق اکبر ایک نوجوان تھے بھائی، حضرت علی ایک نوجوان تھے، حضرت عمر فاروق ایک نوجوان تھے، عثمان بن عفان ایک نوجوان تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے، بلال حبشی ایک نوجوان تھے، عمار اور یاسر بھی بوڑھے نہیں تھے، نوجوان ہی تھے بھائی۔ تو جوانی جو ہے کیا ہے اسلام کی نظر میں، اور اسلامی اعتبار سے نوجوانوں کے جو کردار اور جو کارنامے رہے ہیں، تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال تو اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا تو کہا کہ وہ نوجوان تھے، جوانی کے ایام میں انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے توحید کی دعوت کو بلند کیا، اور اس کا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اسلام کی نظر میں جوانی کی کیا مقام ہے، میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پریشان ہوں گے، مصیبت کا عالم ہوگا، اس وقت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جوانی کا مقام ہے، اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ میں علی بن عبدالعزیز الراجحی ان کا ایک قول میں نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الشباب ہم رجال الغد وآباء المستقبل وعلیہم مہمۃ تربیت الاجیال القادمہ۔ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے، ٹھیک ہے، یہ مستقبل ہیں، قوم اور سماج کی یہی مستقبل ہیں، اور اگر ان کی صحیح تربیت کی گئی تو آنے والی جو نسل ہوگی وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَيَقُولُ فِي صلاح الشباب، نوجوانوں کی اگر اصلاح کی جائے، نوجوان اگر سدھر جائیں تو صلاح للامہ، نوجوانوں کا سدھر جانا گویا کہ امت کا سدھر جانا ہے۔ وفی فسادہم فساد لہا، اور اگر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، جوان گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جائے، نوجوانوں کے ہاں بگاڑ پایا جائے، تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا سماج تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ نوجوان جو ہے وہ قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ آپ کا ایک سماج ایک جسم ہے، اور جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مانند جو ہے وہ نوجوان ہے۔ اب نوجوان ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ انسانی جسم کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا ریڑھ کی ہڈی کے اندر کچھ پرابلم ہو جائے تو انسان زندہ لاش بن کر کے رہ جاتا ہے۔ یہی حال قوم کا ہے، سماج کا ہے۔ اگر قوم کا نوجوان اگر بگڑ جائے، قوم کا نوجوان ہی اگر راہ ہدایت سے، راہ حق سے اگر دور ہو جائے تو پھر پورا کا پورا سماج، آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے اندر جوانی کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ مقام اور فضیلت کس کو حاصل ہوگا؟ کس قسم کے نوجوانوں کو حاصل ہوگا؟ هذه الفضائل لمن يتق الله ويطيع اوامره، یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ شرف اس نوجوان کو حاصل ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے التجنب من العلاقات المحرمہ، حرام تعلقات سے دوری اختیار کرنا، حرام تعلقات سے دوری اختیار کرنا۔ شریعت اسلامیہ جس طریقے سے بالکل پاک، صاف اور شفاف دین ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈاؤٹ اور کوئی سسپیشن نہیں ہے، شریعت اسلامیہ جس طریقے سے پاک اور شفاف ہے، اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نوجوانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں تعلیم اور یہ رہنمائی کرتی ہے کہ نوجوان کی زندگی بھی بالکل پاک، صاف ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی برائی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات پر عمل کرنے والا ہے وہی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اور باعث شرف والا ہوگا۔ اور اللہ کے احکامات میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے کہ حرام رشتوں سے دوری اختیار کی جائے۔
ہمارا دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ حرام تعلقات ہیں کیا، حرام ریلیشن شپ کیا ہے، حرام تعلقات کیا ہیں بھائی۔ حرام تعلقات کو آپ بڑے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ العلاقہ بالمرأة التي يجوز لك الزواج، ایسی عورت یا ایسی لڑکی جس سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے، اس سے بات کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے ملنا، اس سے جلنا، اس کے ساتھ میں رہنا، اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، یہ آپ کے لیے حرام ہے، اور یہی حرام تعلقات ہیں۔ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، آپ سے اس کے لیے شادی کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے کہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، آپ کی خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، اب اس سے کیا ہے کہ آپ کے لیے شادی کرنا جائز ہے، شادی آپ اس سے کر سکتے ہو، لہٰذا اس کے ساتھ اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، فون پر آپ سے گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، آپ اس سے بات کر رہے ہو، اس سے مل جل رہے ہو، دیٹس کالڈ حرام ریلیشن شپ، اسی کا نام ہے حرام تعلقات، اسی کا نام ہے حرام ریلیشن شپ۔ لیکن ہمارے سماج کا حال تو ایسا ہے بھائی، بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں آپس میں رہتے ہیں، اب اس میں کیا ہے کہ چچا زاد بہن ہے، بھائی، یہ سب آپس میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، گھنٹوں بات چیت کرتے ہیں، اور یہ اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا ہے، اس چیز کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس قسم کے جو تعلقات ہوتے ہیں، گھر والے بھی کیا ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی چچا زاد بہن ہے، بات کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کوئی ٹوکنے والا کوئی روکنے والا نہیں بھائی۔ یاد رکھیے، اس طرح سے ایسی عورت یا ایسی لڑکی جس سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز ہے، وہ حرام تعلقات ہیں بھائی، آپ اس سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی آپ نصیحت کم از کم کیجیے۔ بہرحال تو حرام تعلقات یہ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا ایک قول میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا۔ اغاثۃ اللہفان کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس تعلق سے، حرام جو تعلقات ہیں، اس تعلق سے بڑی زبردست بات کہتے ہیں وَتِلْكَ لَأَمْرُ اللَّهِ الْفِتْنَةُ الْكُبْرَى۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے حرام تعلقات، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، والبلیۃ العظمیٰ، بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فیا حسرتن المحب الذی باع نفسہ لغیر الحبیب الاول، کہتے ہیں افسوس ہے ایسے انسان کے اوپر جو اپنے پہلے حبیب سے، جو اپنے پہلے محبوب سے محبت کو چھوڑ کر کے غیروں سے محبت کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر صاحب ایمان ہیں تو آپ کی محبت کا سب سے پہلا حقدار جو ہے، سب سے پہلی حقدار اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آپ وہ محبت اللہ کو نہ دے کر کے آپ ایک اجنبی ایک حرام تعلق قائم کر کے آپ اس پر اپنی جان کو نچھاور کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے بھائی کیا ہے کہ محبت میں مطلب آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ بھی اسی سماج کے اندر رہتے ہیں اور انسانی دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں، ساری چیزیں آپ سنتے ہیں کہ مطلب ہم تمہارے لیے کیا ہے کہ اپنی جان نچھاور کر دیں گے، جان چاہیے تو جان لے لو، ہاں اپنا کلیجہ ہم چیر کر کے دکھا دیں اگر تم کو یقین نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنی حقیقی محبت جو اللہ کو دینی چاہیے تھی، اللہ کو نہ دے کر کے ایک حرام رشتہ قائم کر کے اس کو محبت دے رہے ہیں۔ اچھا کیوں دے رہے ہیں؟ بثمن بخس وشہوۃ عاجلہ، خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ایک ناجائز ایک ایسا رشتہ قائم کریں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذہبت لذتها وبقیت طبیعتها، کہتے ہیں اے غافل انسان، جو تو حرام رشتہ قائم کیے ہوئے ہے نا، تیری لذت ختم ہو جائے گی، لذت ختم ہو جائے گی، اس کا جو فائدہ تجھے بظاہر نظر آ رہا ہے یہ فائدہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے اس کا نقصان باقی رہنے والا ہے۔ وزالت المسرہ وبقیت الحسرہ، یہ جو آج تو چند لمحے کے لیے، چند ٹائم کے لیے جو تجھے خوشی مل رہی ہے، یہ خوشی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن حسرت و افسوس تیرے لیے باقی رہے گا۔ اور حسرت و افسوس کیا چیز ہے بھائی؟ حسرت و افسوس کیا چیز ہے؟ حسرت و افسوس یہی ہے اے انسان کیا ہے کہ جب اللہ سے حقیقی محبت نہ کر کے محبت کسی اور کو دے بیٹھا ہے تو قیامت کی ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ اس بات پر افسوس ہوگا۔ یہ مسرت جو اللہ سے ملاقات کی مسرت ایک ایمان والے کو ہوگی، وہ مسرت آپ کھو دو گے بھائی۔ اور دوسری چیز افسوس قیامت کے دن آپ کو اس بات پر ہوگا کہ آپ کو عذاب علیم کے اندر، جہنم کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ محبت میں کیا ہے بھائی؟ اس ایسے جملے سننے کو آتے ہیں
کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کیا ہے کہ ہاں ہم اب تمہاری محبت کو اپنے دل کے اندر بسائے رہیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا سب تمہارے نام پر ہے، ہماری سانسیں اگر چل رہی ہیں تو تمہارے نام پر چل رہی ہیں۔ جس دن تم سے تعلق ٹوٹا اس دن کیا ہے کہ ہم جینا ہی چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے قرآن حکیم کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کے اندر جتنے رشتے اور دوستی یاری تم قائم کیے ہوئے ہو نا، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ وہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، ایک بیوی جو اپنے شوہر کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی۔ یہ معاملہ ہوگا وہاں پر۔ اگر دوستی یاری قائم ہوگی، ایک دوسرے کو پہچانا جائے گا، ایک دوسرے سے لوگ ملیں گے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تو صرف تقویٰ کے بیس پر ہوگا۔ جو اہل تقویٰ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کی ان کی ہی دوستی باقی رہنے والی ہے۔ سامعین کرام، یہ حرام تعلقات کیا ہیں، اس تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے حرام تعلقات اور اسلامی تعلیمات۔ حرام تعلقات کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، اس تعلق سے میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز شریعت اسلامیہ دیکھیے، حرام تعلقات کے تعلق سے بڑے صاف الفاظ میں قرآن حکیم کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، اے ایمان والو یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نگاہ کو پست رکھو، اپنی نگاہ کو تم جھکا کے رکھو۔ اب جھکا کے کہاں رکھنا ہے؟ بند کمرے کے اندر نہیں۔ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو، سامنے سے کیا ہے کہ کوئی عورت آ رہی ہے، کوئی اجنبی عورت ہے آ رہی ہے، اب آپ کیا ہے اگر اچانک نظر پڑ جائے، جس کو شریعت کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں جس کو کیا ہے کہ نظر فجاعت کہتے ہیں، اچانک اگر نظر پڑ جائے تب تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اب گھر سے باہر آپ نکلے ہو، آپ کی نظر پڑ گئی، پہلی نظر معاف ہے، لیکن اس کے بعد دوسری نظر کی معافی نہیں ہے بھائی، دوسری نظر کی معافی نہیں ہے۔ آپ پہلی نظر آپ پڑ گئی، لیکن اب دوبارہ کیا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ایمان والو تم اپنی نگاہ کو پست رکھو، اور نگاہ کو پست کہاں رکھنا ہے؟ بند کمرے کے اندر نہیں، بلکہ جب مارکیٹ کے اندر راستوں پر یا گھر سے باہر چلتے ہوئے یا کوئی ایسی عورت آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ ان کے لیے شادی کرنا جائز ہے، جو ایسی عورتیں ہیں، آپ اس کے سامنے کیا کہ اپنی نگاہ کو آپ پست رکھیے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو خطاب کیا تو اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہ کو پست رکھو، سب سے پہلے حکم دیا نگاہ کو پست رکھو۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اچھا، دونوں چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو نگاہ کو پست رکھنا اور اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ان دونوں کے مقابلے میں شرمگاہ کی حفاظت یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو امپورٹنٹ بات جو زیادہ اہم تھی اس کو پہلے ذکر کیا جاتا، اور اس کے بعد والی جو ہلکی چیزیں تھیں اس کے بعد ذکر کی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے کہا نگاہ کو پست رکھو۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن بڑے خلاصے کے ساتھ بڑی شارٹ انداز میں قرآن کہتا ہے نگاہ کو پست رکھو۔ ظاہر سی بات ہے آج سماج کے اندر جو بھی حرام رشتے قائم ہوئے ہیں اور جو بھی اس طرح سے قائم ہیں، تو حرام رشتوں کی جو شروعات ہوتی ہے بھائی وہ نگاہ سے ہوتی ہے، نگاہ سے شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد چہرہ دل کے اندر بستا ہے، پھر اس کے بعد محبت جاگتی ہے، اور اس کے بعد پھر شیطان اور ورگلاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ محبت جو ہے کیا ہے ملاقات تک لے آتی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ زنا کاری تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو شروعات جو ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ جا کر کے کیا ہے کہ شرمگاہ پر ہوتا ہے، جا کر کے انسان اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر جا کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے کہ حرام تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم کو اپنی نگاہ تک پست رکھنی ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ شریعت اسلامیہ کے حرام تعلقات کے تعلق سے دوسری تعلیم آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، الا لا یخلون رجل بامرأۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، ماں کے ساتھ تنہائی اختیار کر لے، بہن کے ساتھ تنہائی اختیار کر لے، جن سے شادی کرنا کیا ہے کہ حرام، جن سے شادی کرنا تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جن سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، شادی ہو سکتی ہے،
کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے آ کر کے ایسی عورتوں سے اور ایسی لڑکیوں سے تنہائی آپ کو نہیں اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کان ثالثہما الشیطان، جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن کا آپس میں شادی ہونا جائز ہے، ہو سکتا ہے، جب ایسے لوگ کیا کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے، ذہن کے اندر، دل کے اندر ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ آپس میں ملو، ایسا کرو، یہ تعلقات قائم کرو، وہ ساری کی ساری خواہشات کو بھڑکاتا ہے شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم کو تنہائی بھی اختیار نہیں کرنی ہے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم کو تنہائی تک نہیں اختیار کرنی ہے۔ بھائی یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اور ایک چیز آپ نے سامنے آپ رکھیے، ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر، حرام تعلقات کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے تم بچو۔ ایک صحابی، انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرائیت الحم، اے اللہ کے نبی آپ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شوہر ایک آدمی ہے کیا ہے کہ اس کے گھر میں اس کا بھائی ہے اور اس کے خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ گھر کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اچھا اب اس نوجوان کی شادی ہو گئی، اب وہ اس کے جو چچیرے بھائی ہیں وہ سارے لوگ گھر کے اندر آ رہے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہم کا جو لفظ ہے، یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، الحم کالموت، دیور جو ہے وہ کیا ہے کہ موت کے مشابہ ہے۔ ہم جو ہے صرف دیور کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، بلکہ شوہر کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہے کہ الحم کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیور جو ہے یا شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے کہ موت کے مانند ہیں۔ اچھا موت کا کیا معنی ہے؟ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک واضح، ایک بڑی پیاری اور بڑا ہی باریک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیور جو ہے یا شوہر کے قریبی رشتہ دار موت کے مانند ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس کا معنی یہ ہے، محدثین نے، شارحین حدیث نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت شادی شدہ ہے، اچھا اب شوہر کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے پاس آ جا رہا ہے، اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، آنے جانے سے پھر شیطان کیا ہے اگر بھڑکا دیا اور ان کے درمیان کیا ہے کہ نفسانی خواہشات کو بھڑکایا، پھر ان کے دوستی یاری ہوئی، محبت میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ دوستی یاری جا کر کے ختم ہوگی زنا پر، اور جب زنا کر لیں گے تو ایک عورت جو شادی شدہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، شریعت کہتے ہیں اس کو رجم کیا جائے۔ آخری نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ الحم کالموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے، باتیں تھوڑی تھی، معنی زیادہ تھا۔ پیارے نبی نے 2 جملے کے اندر کہہ دیا کہ دیور جو ہے یا شوہر کے قریبی رشتہ دار ایک عورت کے لیے موت کے مانند ہے، موت کے مانند ہے، یعنی اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ موت ہوگا۔ اور اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اگر تجھے شیر کے پیچھے جانا ہو تو چلے جانا، لیکن کسی اجنبی عورت کے یا کسی ایسی عورت کے پیچھے مت جانا جس سے شادی کرنا تیرے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اگر شیر پلٹا تو تیری جان جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹ کر کے آ گئی تو پھر تیرا ایمان چلا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ مسلم نوجوان اور حرام تعلقات کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آخر میں بس 1-2 چیز اور رکھ کے بعد ختم کرنا چاہوں گا، ویسے وقت پورا ہو چکا ہے۔ حرام تعلقات کے قائم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آج سماج کے اندر کیا ہے کہ GF BF کا ہے، یا پھر اس طریقے سے جو بھی تعلقات اور جو بھی جس بھی نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، یہ تعلقات قائم ہونے کے اسباب کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں بھائی؟ 3 وجوہات اپنے سامنے آپ رکھیے، بس میں وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ شرعی تعلیم سے دوری۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان اگر اس کو دینی تعلیم سے وہ غافل ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتی ہے، جوانی کیسے ہونی چاہیے، اور رشتے ناطے کیسے ہونے چاہیے، دوستی اور محبت اور یاری کیسے ہونی چاہیے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام کے تعلق سے بدگمان ہو جائیں کہ اسلام کے اندر دوستی یاری نہیں ہے۔ یقیناً اسلام کے اندر دوستی ہے، محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، لگاؤ ہے، انسانیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک اصول ہے۔
شرعی تعلیم سے ایک انسان اگر غافل ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام تعلقات ہی نہیں، شرعی تعلیم سے دوری کے نتیجے میں ایک مسلمان صاحب ایمان شرک جیسا گناہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے حرام تعلقات کے قائم ہونے کے۔ دوسری وجہ ہے وقت پر شادی نہ ہونا۔ ظاہر سی بات ہے ایک نوجوان کیا ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اب شادی اگر تاخیر سے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کیا ہے، انسان کا جو نفس ہے، انسانی جو خواہشات ہیں، انسان کو اگر بھوک لگتی ہے، اس کو آپ یوں سمجھے ایک انسان اگر بھوکا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اچھا بھوکے انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اسے کھانا تازہ مل رہا ہے کہ باسی مل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، بس اسے اپنے پیٹ کی جو بھوک ہے، پیٹ کی جو آگ ہے، اس آگ کو اسے بجھانی ہے۔ انسانی نفس، انسان کے جو خواہشات ہوتے ہیں وہ اسی آگ کے مانند ہیں، اور جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا اور صحیح وقت پر اگر شادی نہیں ہوگی تو ایسے موقع پر انسان کیا ہے، حرام تعلقات اس کے جڑ جائیں گے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ بس آخر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک سوال یہ ہے، ایک نوجوان، اور اس طرح سے بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے کیا ہے کہ ہمارے تعلقات تھے، ہم دوست تھے، دوستی کے بعد وہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی، اچھا اب ایسا ہوا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تمہارا نام لیتا رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، اور بہت سارے وعدے میں نے اس سے کیے تھے، لیکن کیا ہے کہ کسی عالم کا میں نے بیان سننے کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی حرام تعلقات میں قائم نہیں رکھوں گا۔ اچھا اب کیا یہ میرا کیا ہے کہ اس کو میں یہ رویہ، میں اس سے دوری اختیار کرنا، میں نے اس سے وعدے کیے تھے، اب میں وعدے وہ توڑ رہا ہوں، تو کیا میں دھوکے باز ہوں؟ کیا میرے اوپر گناہ لازم آئے گا؟ اچھا وہ سامنے والا میرے حق میں اگر بد دعا کر رہا ہے تو کیا اس کی بد دعائیں میرے حق میں قبول ہوں گی؟ اس نے کہا کہ تم تو وعدہ کیے تھے کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اب تم چھوڑ کر کے بیچ راستے میں جا رہے ہو، تو کیا اس کی بد دعائیں مجھے لگیں گی؟ اس طرح کا سوال بہت سارے نوجوان کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا سادہ اور سمپل سا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بھائی تم کو اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ سے میں نے وعدہ کیا تھا، اب اگر یہ وعدہ میں توڑوں گا تو یہ دھوکہ ہوگا، یہ تم کو معلوم ہے، لیکن جو حرام تعلق تم قائم کر کے بیٹھے ہو تم کو یہ نہیں معلوم ہے، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ حرام ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تم کو یہ نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کو ناراض کر کے کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا، بندوں کی اطاعت، بندوں کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اللہ کے واسطے آپ توبہ کیجئے، آپ اس سے دوری اختیار کیجئے، دعائیں قبول نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم اگر آپ ایسے دوستوں کے ساتھ میں آپ رہتے ہیں جو آپ 4 لوگوں کا گروپ ہے، شراب پیتے ہیں، اب آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، اب وہ آپ کے حق میں بد دعائیں دے رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، تو دینے دو بھائی نا، دینے دو بھائی، کیا تم شراب جا کر کے پیو، میں تو نہیں پینے والا ہوں، برائی سے آپ دور ہو رہے ہو بھائی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ آپ اس کو اتنا سیریس لے کر کے کہ بھائی یہ تو دھوکہ ہو رہا، ہم ایسا نہیں کریں گے، یقین مانیے اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان، شریعت کی تعلیم، اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دنیاوی چیزیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ مسلم نوجوان اور حرام تعلقات کے تعلق سے چند باتیں تھیں، 5 منٹ میں نے آپ کا ایکسٹرا لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام قسم کے حرام تعلقات سے اللہ مجھ کو بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، اور تمام مسلم نوجوانوں کو بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔